بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج وفاقی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور عوامی بجٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے اس بجٹ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس شاہد نذیر صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ یہ بجٹ کتنا عوامی ہے، اور ہر بار تمام جو ہماری تاجر برادری ہے ان کا ایک شکوہ رہا ہے کہ بجٹ بناتے وقت ان کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ ان کی کیا خدمات رہیں، کتنا پر اثر یہ بجٹ ہوگا، یہ جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ جی تھینک یو۔ سر، پہلا سوال یہ کہ عوامی بجٹ کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے خوفناک سے ہیں۔ خوفزدہ بھی ہیں لوگ کہ شاید ایک ٹیکسز کی جو بھیجا برمار پھر سے دیکھنے میں ملے گی، مہنگائی جو ہے وہ ایک دم سے اوپر جائے گی۔ آپ اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، ہمیں یہ بات یہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ یہ جو بجٹ ہے، ایک تو یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ شاید اتنا اہم بجٹ اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہوا ہو۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ اس وقت پاکستان جس دہانے پہ کھڑا ہے کہ اگر یہ بجٹ فرینڈلی نہ ہوا، انڈسٹریز کو ریلیف نہ دیا گیا، عام ٹریڈر کو یا عام عوام، عام ایک بندے کی بات نہ کی گئی، تو آنے والا جو وقت ہے وہ بڑا کرٹیکل ہوگا، پریشان کن ہوگا۔ دوسری طرف کچھ مجبوریاں بھی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو بجٹ ہے گورنمنٹ نے کم بنایا ہے اور آئی ایم ایف نے زیادہ بنایا۔ ہم نے اس کو جسٹ یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کچھ چینج کر سکیں، لیکن ادروائز یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے جو ہم نے پڑھ کے سنانا ہے۔ ہماری مجبوری بھی ہے، گورنمنٹ کی بھی مجبوری ہے، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کیونکہ اگر آج سے کوئی 2-4 سال پہلے ہم دیکھیں، جب یہ گورنمنٹ بلکہ آئی تھی، جب یہ گورنمنٹ، تو یہ ہم سب سن رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے کنارے ہے، لیکن الحمدللہ آج ہم اس دیوالیہ پن سے باہر آ چکے ہیں، ہم اس آئی سی یو سے باہر آ چکے ہیں۔ آج ہم الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہیں اور کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم پیچھے جو 1-2 سال سے ہم نے کہاں، اس گورنمنٹ نے وہاں سے نکال کے، دیوالیہ پن سے نکال کے آج کہاں پہ ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ 1 ماہ پہلے آج کے ہی دن 10 مئی کو، آج 10 جون ہے، کہ ہم نے انڈیا کو ایک ایسا سبق سکھایا۔ تو ان سب چیزوں کے لیے دیکھیں، بات میرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان سب چیزوں کے لیے گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی، اور یہ بھی اس لیے بھی کی کہ ہمیں پیچھے 1-2 سال کا جو ایک ٹینیور ہے، سنیریو ہے، جو سچویشن تھی، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ہاتھ میں خود سے تو کچھ نہیں ہے، اور چونکہ آئی ایم ایف ہے ہمارے اوپر، اس حساب سے بھی بڑا ایک یہ مناسب بجٹ آنے کی توقع ہے مجھے ذاتی طور پہ۔ مگر گورنمنٹ سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ عام انسان کی اس میں بات ہونی چاہیے کہ اس کو کیا لگے کہ ایک اسٹاک ایکسچینج کہاں پہ جا رہا ہے، اس کو کیا لگے کہ 40% جو آٹو سیکٹر ہے وہ بڑھ گیا ہے، اس کو کیا لگے کہ اور جو فگرز ہیں کس طرح پازیٹیولی جا رہے ہیں، اس کو اپنے ایک جو منتھلی اس کے اخراجات ہیں اس کے اوپر اس کی نظر ہے، اور ان کو جو ہے گورنمنٹ کو دیکھنا، گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، گورنمنٹ کا فرض ہے۔ اور ایک بات میں ضرور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیکس نیٹ کے حوالے سے، جب تک ٹیکس کا نظام سادہ اور آسان ایک پیج کا نہیں ہوگا اور فکس ٹیکس نظام نہیں آئے گا، تو یہ جو اثرات ہیں اس کے نیگیٹو ہوں گے، پازیٹیو نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف گورنمنٹ نے جو ایف بی آر کو لامحدود اختیارات دے دیے ہیں، وہ ایک ناانصافی ہے۔ اس سے جو ٹریڈرز ہیں، جو کاروباری طبقہ ہے، وہ مزید پریشانی کا شکار ہوگا۔ اچھا سر، آپ نے ابھی کہا کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور بلا شبہ بہت اہم بجٹ ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی میری آپ سے یہی گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ آر یا پار والی سچویشن ہے۔ عام آدمی آج بھی پریشان ہے، جو ٹیکسز لگ رہے ہیں سیلز کے اوپر، جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو 18% شرح تھی آپ جب کریڈٹ کارڈ یا اے ٹی ایم یوز کرتے تھے، اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کیش پہ جو ہے وہ 20% ہے۔ ہر آدمی کے پاس اس وقت پاکستان کے اندر نہ تو کوئی اکاؤنٹ ہولڈر ہے، اور پھر ایک مزدور جو ہے وہ اکاؤنٹ کی طرف جائے گا، اس کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے، کیش پہ وہ خریدے گا، اور ایک عام پرچیزر جو ہم ایک روزمرہ کی چیزیں ہیں
ان کو کس طرح سے آپ یہ میک شور کر سکیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کریں؟ دیکھیں یہ اتنا اہم سوال ہے آپ کا کہ پورا بجٹ میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اس ایک سوال کے اوپر. اور یہ اتنا کریٹیکل اور مشکل ہے اور ٹیکنیکل ہے کہ کیٹیگریز ہے نا اس میں کہ آپ نے مطلب خود ہی بتایا ہے اپنے سوال میں کہ اس میں ایک بزنس مین بھی ہے, اس میں ایک امپورٹر بھی ہے, ایکسپورٹر بھی ہے, ٹریڈر بھی ہے, درمیانہ دکاندار بھی ہے, چھوٹا دکاندار بھی ہے, اس سے نیچے بھی ایک طبقہ ہے جو مزدور ہے, جو ڈرائیور ہے, جو لوڈر ہے, جو عام سیلز مین ہے, جو ان پڑھ ہے. اس کے لیے یہ بہت مشکلات ہیں. اس میں بہت ساری ریفارمز لانے کی ضرورت ہے ایف بی آر میں اور ٹیکس کی اصلاحات میں, اور اس کے اوپر بہت جلد ایز سون ایز پاسبل کی بنیاد پر جب تک اصلاحات نہیں کی جائیں گی, کیٹیگریز کو الگ الگ مینشن نہیں کیا جائے گا, تمام کیٹیگریز کو بھلے وہ نہ لیں, ابھی کچھ کیٹیگریز کو وہ سلیکٹ کریں اور اس کے اوپر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اپنے ایک دائرہ کار میں لے کر آئیں. شاید صاحب ریئل اسٹیٹ کا ہمارا بزنس جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے بڑا گرو کیا. 70% کے قریب لوگ اب اس بزنس کے ساتھ منسلک ہیں, پراپرٹی کے, اور اس کے ساتھ دوسری صنعتیں بھی جڑی ہیں جو ایک مکمل بے شمار روزگار کے مواقع جو ہیں فراہم کیے جاتے ہیں. اس دفعہ اس کے اوپر بھی سختیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. کیا اسی طرح معاملہ چلنے سے ایک ریئل اسٹیٹ کے جو ڈیولپر ہے وہ بھی اپنی سرمایہ کاری نہیں کر پائے گا, جس سے بے روزگاری بھی بڑھے گی؟ کس طرح سے ان کو ریلیف دیا جائے, کوئی ایسا پوائنٹ کہ ریلیف ملے اور روزگار کے مواقع ملیں اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں؟ جی بالکل, یہ بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اور اس سے بہت زیادہ ہم ریونیو کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر جو ہے ایک ریلیف ہونا چاہیے, کیونکہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے, کوئی بھی گھر بنتا ہے یا سوسائٹیز بنتی ہیں یا اس طرح اور پروجیکٹ جب چلتے ہیں بنتے ہیں, تو اس کے ساتھ 100 کے قریب جو انڈسٹری ہے وہ آکوپائی ہوتی ہے, بزی ہوتی ہے, ان کا سرکل چلتا ہے. دوسری طرف اگر اس کے اوپر ٹیکسز مزید بڑھائے جا رہے ہیں, پچھلے کچھ عرصہ سے آپ دیکھ رہے ہیں, ہم سب کو معلوم ہے, اور کنسٹرکشن یا پراپرٹی کے اوپر بہت زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں, تو اس کو بھی اس کے اوپر اصلاحات کی ضرورت ہے کہ بھلے پلاٹس جو ہیں ان کے اوپر چاہے ریلیف نہ دیں, لیکن جو کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر ریلیف ان کو دینا چاہیے, تاکہ 100 سے زیادہ جو انڈسٹریز ہیں وہ چل سکیں اور جو معیشت ہے وہ مزید بہتر ہو سکے, اور دوسری طرف جو نوکریاں ہیں وہ کریٹ ہو سکیں. یہ بہت ضروری سیکٹر ہے. اچھا شاہ صاحب, تاجر برادری اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ پریشانیاں تو ہیں, آگے مزید ٹیکسز ہیں, پہلے ہی جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ میں سوچ رہا ہوں یا سوچنے پر مجبور ہوں کہ میں کاروبار کہیں اور شفٹ کر لوں, تو اگر اسی طرح سے مشکلات رہیں تو پھر پاکستان مزید معاشی طور پر کمزور ہوگا. تاجر برادری اس بجٹ کو کیسے دیکھ؟ جی دیکھیں کہ تاجر برادری کا جو مین پوائنٹ ہے یا پریشانی ہے وہ ایف بی آر ہے, اور دن بدن اس کو جس طرح لامحدود اختیارات دیے جا رہے ہیں کہ وہ کہیں بھی جا کے جو ایک کاروباری ایک دکان ہے اس کو وہ سیل کر سکتا ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر کروا سکتا ہے, اس کے اوپر بے جا جرمانے عائد کر سکتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے ریونیو زیادہ جنریٹ نہیں ہوگا بلکہ شرنک ہوگا. 1 پیج ٹیکس ریٹرن ہونی چاہیے. دیکھیں جو عام یا درمیانہ یا چھوٹا تاجر ہے وہ سوچتا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آؤں گا, مجھے ایک وکیل بھی ہائر کرنا پڑے گا, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایف بی آر کے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, بہت اچھے لوگ بھی اس میں شامل ہیں, مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بلیک میل کرتے ہیں دکانداروں کو. تو اگر اس کا پرسنٹیج کم ہونا, سمپل ہو 1 پیج اور پرسنٹیج کم رکھیں, تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, 100% نہیں 1000% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ بالکل آ جائیں گے, خوشی خوشی آ جائیں گے, کیونکہ جو وہ پیسے ابھی بھی وکیلوں کو دے رہے ہیں
یا بیچ میں تھرڈ پرسن کو یا سیکنڈ پرسن کو دے رہے ہیں، اور اگر ریشو کم ہوگی تو آلموسٹ وہ بات وہیں پہ چلی جائے گی، جو منتھلی ان کی سیکنڈ یا تھرڈ پرسن کو دینے میں چلے جاتے ہیں پیسے، وہی اگر عام دکاندار، چھوٹا دکاندار گورنمنٹ کو اس میں کچھ ایڈ کر کے بھی، اس کو ایڈ بھی کرنا پڑے گا نا، آپ یقین کریں کہ وہ خوشی سے دے گا۔ سر امپورٹر کے لیے اس وقت کیا جو ہے وہ سہولیت آ رہی ہیں؟ آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا ان تمام معاملات کے اوپر، کیونکہ پاکستان کا امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت سی معیشت جو ہے اس کے ساتھ بھی جڑی؟ جی بالکل، دیکھیں جی کہ آلریڈی زیادہ تر یہاں امپورٹ ہی ہوتی تھی، بہت سارے سیکٹرز، بہت ساری آئٹمس، ہاں پچھلے 1-2 سال میں بہت ساری آئٹم ہمارے پاکستان میں بننا شروع ہو گئی ہیں، لیکن بے شمار ابھی بھی ایسی آئٹمس ہیں کہ جو یہاں نہیں بن سکتی، آنے والے ٹائم میں، فیوچر میں ضرور بنے گی، اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ ایک دم اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن انڈسٹری اس کے اوپر لگ رہی ہے، مگر اس کے لیے بھی دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو خام مال ہے جو اس میں استعمال ہونا ہے، وہ بھی کافی ساری ایسی اس میں خام مال ہوتا ہے کہ جو ہمیں باہر سے ہی امپورٹ کرنا ہے، وہ خام مال بھی پاکستان میں نہیں بنتا، تو جو انڈسٹریز میں خام مال ہم نے باہر سے امپورٹ کرنا ہے پروڈکٹ بنانے کے لیے، لوکل مارکیٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے، اور ایون کہ ایکسپورٹ کے لیے بھی، تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو خاص توجہ دینی چاہیے، اس خام مال کے اوپر ڈیوٹیز کم ہونی چاہیے، اور اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس خام مال نے انڈسٹری بھی چلانی ہے، لوکل مارکیٹ کو بھی فلفل کرنا ہے، اور ایکسپورٹ کی اس نے فلفل کرنا ہے۔ سر آخری سوال، ٹیرف جو لگا تھا امریکہ کی جانب سے، صدر ٹرمپ نے ٹیرف لگایا تھا، وہ اس بجٹ کے اوپر کتنا اثر انداز ہوگا؟ ابھی انہوں نے تو مکمل طور پر جو ہے وہ کہا تھا کہ معافی تب ہی ہے کہ اگر ادھر آ کے کریں گے، تو وہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے اس بجٹ؟ دیکھیں اوبویسلی وہ اثر انداز تو ہو رہا ہے، اور آپ کے ہمارے سامنے ہی ہیں جو فگرز ابھی ہمارے انڈسٹریز کے دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں، جو ایکسپورٹ کے فگرز ہیں وہ دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں، تو مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب یہ بات ہوگی تو اس میں بہتری ضرور آئے گی، اور اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، شاہد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور امید کرتے ہیں کہ تمام جو ہمارے مشکلات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور عام آدمی کو، کیونکہ عوامی بجٹ کا نام دیا جا رہا ہے، تو یقینی طور پہ بجٹ ایسا پیش کیا جائے گا کہ عوام بھی خوش ہو اور خوشحالی آئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔